محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا جبران درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله توصیف تیری حد تحیل سے برا ہے تمہید تیری نکتہ لولا کلمہ ہے واللیل تیری زلف معبر کا وظیفہ والشمس تیرے عرض صحابہ کی ثنا ہے سبحان اللہ صحابہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی سبحان اللہ صدیق اکس حسن و جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ حصال محمد است اسلام ما کات خلفائے راشدین ایمان ما حب آل محمد است آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسول سے ہے جن کا حمیل ان کی بے لوثتینت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے بے نور تیرا سب گھرانہ نور کا آج کا موضوع نہایت اہم موضوع ترتیب خلافت اور افضلیت صحابہ سبحان اللہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میرے آقا اور تمام انبیاء کے بعد تمام بنی نوع انسان میں انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے پھر اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور اس کے بعد حضرت علی شیر خدا کی ہے حق چار یار صرف نعرہ نہیں ہے ہمارا حق چار یار ہمارا عقیدہ ہے اور عقیدے کے بغیر زندگی نہیں ہے اور امت مسلمہ کا ہمیشہ سے باستثناء چند میں پہلے بات کرتا ہوں کچھ لوگ باستثناء چند جو ترتیب خلافت ہے اسی کو ترتیب ولایت بھی مانتے ہیں حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ چلو خلافت میں تو ترتیب ہے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہے پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے ترتیب ولایت کیا ہے ترتیب
ولایت کیا ہے؟ حضرت مجدد نے فرمایا جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب ولایت بھی ہے۔ سب سے پہلی ذات، سب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، آپ کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے ولایت میں وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ہے۔ ان کے بعد جو افضل ہستی ہے ولایت میں وہ حضرت فاروق اعظم کی ہے، اور ان کے بعد جو افضل ہے ولایت میں وہ حضرت عثمان غنی ہے، اور حضرت عثمان غنی کے بعد جو ترتیب خلافت ہے سب سے افضل ولی حضرت علی شیر خدا ہے۔ ہزاروں کا مجمع تھا، پیر سیال لاجپال رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مسند صدارت پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت ایک قوالی بہت مشہور تھی، دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر ہے، بڑی مشہور قوالی تھی۔ قوال اپنے انداز میں قوالی دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، تو حضرت نے نا فوراً روک دیا، اپنی مسند صدارت چھوڑی اور فوراً روک دیا۔ وہ فرمانے لگے تمہیں کس نے کہا ہے علی کا پہلا نمبر ہے؟ علی کا پہلا نہیں، علی کا چوتھا نمبر ہے۔ ہزاروں کا مجمع، ہزاروں کا پیر سیال کی گدی اب بھی ان کے لاکھوں کی تعداد میں مرید ہے۔ اور حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے جناب میں ایک مسئلہ پیش ہوا کہ جناب ساسانہ کا ایک علاقہ، انڈیا کا اس وقت علاقہ تھا، ساسانہ کا خطیب ہے، اس نے جمعے کے خطبے میں حضرات جو 4 یار ہیں نبی کے ان کا نام نہیں لیا، نبی کے جو 4 یار ہیں ان کا نام نہیں لیا، جو 4 خلافہ ہیں نبی کے ان کا نام نہیں لیا۔ تو اس کے بارے میں تو حضرت نے فرمایا ساسانہ کے خطیب کی پہلے بعد میں بات کروں گا، کہ پہلے تمہیں پوچھتا ہوں تمہاری غیرت اتنی مر گئی تھی کہ اس نے خلفائے اربعہ کا نام نہیں لیا اور پھر بھی تم نے اس کو منبر رسول پر بیٹھنے دیا۔ پھر فرمایا اے ساسانوں کے لوگوں، تم نے جوتے مار کر کے انہیں اس کو نکال دیا جس نے نبی کے خلفائے اربعہ کا نام نہیں لیا۔ یہ حق 4 یار ہمارا نعرہ ہی نہیں ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ پھر ابھی تو روایات کی بات کرنی ہے نا، میرے حضور جب کبھی بھی تشریف لاتے تھے، میرے حضور حضرت علماء بیان فرماتے ہیں، صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا نبی کی زبانی سنا، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، بارہا نبی کی زبان سے سنا، دخلت انا و ابو بکر و عمر، جئت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر۔ میرے حضور شاد فرماتے ہیں میں آیا، میرے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، میں داخل ہوا، میرے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، میں گیا، میرے ساتھ ابو بکر بھی تھے اور عمر بھی تھے۔ یہ ترتیب خلافت ہے۔ اور جب اب مسلم شریف کی حدیث پاک عرض کرتا ہوں، وقت اپنا اختصار مانگتا ہے، میرا ایک لفظ بڑا قیمتی آج، وقت اپنا اختصار مانگتا ہے، تو اب مسلم شریف کی حدیث پاک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو خلیفہ بناتے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں نبی پاک جب مرض وصال میں تھے تو اس وقت نبی پاک نے فرمایا کاغذ اور قلم لے آؤ تاکہ میں ابو بکر کے لیے خلافت لکھ دوں، تاکہ میں یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، تاکہ میں ابو بکر اور عمر حضرت ابو بکر کے لیے
خلافت لکھ دوں، ساتھ ہی فرمایا رہنے دو، اللہ اور سارے مسلمان ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث بات، میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ اور پھر میرے آقا نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے جس نے پتھر مسجد نبوی میں نیون، جس کو کہتے ہیں نی، جسے کہتے ہیں بنیاد میں، جو سب سے پہلی ہستی تھی جس نے پتھر وہاں رکھا تھا وہ میرے آقا کی ذات تھی۔ پھر میرے آقا کے بعد جس نے سب سے پہلے پتھر رکھا تھا وہ ابو بکر کی ذات تھی۔ پھر جس نے سب سے پہلے پتھر رکھا تھا وہ حضرت عمر کی ذات تھی۔ پھر جس نے سب سے پہلے پتھر رکھا تھا وہ حضرت عثمان کی ذات تھی۔ پھر جس نے سب سے پہلے پتھر رکھا تھا وہ حضرت علی شیر خدا کی ذات تھی۔ یہ سکہ روایات ہیں، صحیح روایات ہیں۔ اور پھر ایک بدو آیا، عرابی آیا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میرے آقا سے ایک اونٹ کا سودا کیا، اس نے اونٹ میرے آقا کو بیچ دیا۔ اور پھر میرے آقا نے کہا اچھا بعد میں آنا پیسے دوں گا، بعد میں آنا پیسے دوں گا۔ مستدرک لکھا حاکم کی حدیث پاک ہے، بعد میں آنا پیسے دوں گا۔ جب وہ واپس آیا تو راستے میں علی سے، حضرت علی شیر خدا سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت علی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ نبی پاک سے ایک اونٹ کا سودا کیا، حضور نے فرمایا بعد میں آنا پیسے دے دوں گا، بعد میں آنا پیسے دے دوں گا۔ تو حضرت علی شیر خدا اس سے فرمانے لگے جاؤ نبی پاک سے جا کر پوچھو، جاؤ نبی پاک سے جا کر پوچھو یا رسول اللہ اگر آپ نہ رہے تو پھر کس سے اپنے پیسوں کا مطالبہ کریں؟ کتنی بڑی بات ہے۔ پوچھنے والے حضرت علی شیر خدا ہیں، ترتیب وار معاملات ہو رہے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا نے اس سے فرمایا کہ جاؤ جا کر پوچھو یا رسول اللہ اگر آپ نہ رہے تو پھر کس سے اپنے پیسوں کا مطالبہ کروں؟ تو میرے حضور نے فرمایا میرے بعد تم ابو بکر سے مطالبہ کرنا۔ پھر حضرت علی شیر خدا اسی جگہ کھڑے ہیں، پھر اس کو بلایا، کہا حضور نے کیا فرمایا ہے، حضور نے کیا فرمایا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور نے فرمایا کہ میرے بعد حضرت ابو بکر سے مطالبہ کرنا۔ کہتے ہیں جاؤ، پھر جاؤ اور جا کر پوچھو اگر ابو بکر بھی نہ رہے، بات سمجھنا، اگر ابو بکر بھی نہ رہے تو پھر کس سے مطالبہ کروں؟ تو پوچھنے والے کون ہے؟ حضرت علی شیر خدا۔ درمیان میں واسطہ یہی ترتیب خلافت ہے نا، درمیان میں واسطہ ہے وہ عرابی۔ اگر ابو بکر بھی نہ رہے تو پھر کس سے مطالبہ کروں؟ میرے حضور فرماتے ہیں پھر عمر سے مطالبہ کرنا۔ پھر حضرت علی شیر خدا، پھر حضرت علی شیر خدا پھر اس سے پوچھتے ہیں جا کر پوچھو اگر عمر بھی نہ رہے تو پھر کس سے مطالبہ کروں؟ تو پھر وہ حضور کے پاس پھر وہ بندہ جاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ عمر بھی نہ رہے تو کس سے مطالبہ کروں، کس سے مطالبہ کروں؟ تو حضور نے فرمایا، پھر حضور نے کیا فرمایا؟ پھر عثمان سے مطالبہ کرنا۔ پھر پوچھنے والے حضرت علی شیر خدا ہیں، جانے والا وہ بندہ ہے۔ اب پوچھنے والا بھی جس انداز میں پوچھ رہا ہے، بتانے والا اسی انداز میں بتا رہا ہے۔ جب پھر آیا اور پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان سے حضور سے جا کر پوچھو اگر عثمان بھی نہ رہے، اگر حضرت عثمان بھی نہ رہے تو پھر کس سے مطالبہ کروں؟ تو میرے حضور کے پاس جب وہ بندہ آیا نا تو پھر میرے حضور نے مسکرائے، پہلے سادہ جواب دے رہے تھے میرے آقا، ابو بکر کا نام لیا سادہ لیا، حضرت عمر کا نام لیا سادہ، عثمان غنی کا نام لیا، پھر میرے حضور مسکرائے تو بسم ریز ہوئے، میرے حضور مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں پھر اسی سے جا کر پوچھ لینا جو تمہیں بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی ترتیب خلافت ہے، یہی ترتیب خلافت ہے
کہ ایک عورت، آج آپ بخاری شریف کی حدیث پاک رضی اللہ، آپ بخاری شریف کی حدیث پاک سنا رہا ہوں، وہ بخاری شریف، یہ میں عرض کرتا چلوں ہمارے لیے یہ سکہ کتابیں ہیں، ہمارے کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے، کسی کو منوانا مقصود تو نہیں نا، لیکن اپنا عقیدہ تو بیان کرنا بنتا ہے نا، بنا منوا تو نبی بھی کسی کو نہ، ابو جہل تھا، حضور نے اس کو منوا دیا تھا، جب تک ابو لہب حضور کا سکا چاچا تھا، حضور نے منوا لیا تھا۔ اللہ نے فرمایا نبی تیرے ذمہ ہے کہ تو تبلیغ کرتا جا، جس کا دل ہدایت پانے والا ہوگا اسے ہدایت مل جائے گی۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہمارا کام ہے حق بیان کرنا، حق منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ اور پھر اللہ 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 ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ چاہے تو ہر کسی کو قانون پڑھ کے مسجد نہیں لے آ سکتا، اور چلو اور کسی کی قدرت مانو یا نہ مانو، اللہ کی قدرت تو مانتے ہو نا۔ اللہ ہر، اور مسلمان تو یہ مانتا ہے اللہ ہر چیز پر، اور اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا کہ زمین پر کوئی ریت کا کوئی ذرہ بھی حرکت کرتا ہے نا تو وہ بھی اللہ کے حکم سے حرکت کرتا ہے۔ درخت کا پتا بھی ہوا چلتی ہے، درخت کا پتا بھی حرکت کرتا ہے تو پھر وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ اللہ اگر چاہتا تو سب کو زبردستی مسلمان نہ کر دیتا، لیکن اللہ نے سب کو مسلمان کیا نہیں۔ اللہ نے فرمایا اہتدیٰ فلنفسہ، اللہ نے فرمایا فمن ضل فعلیہ، اللہ نے فرمایا جو ہدایت پا جائے گا، ہدایت کا راستہ پکڑ لے گا تو وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اپنا ہی نقصان کرے گا۔ جنت اور دوزخ کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں جو تم نے اپنے اعمال کیے ہیں ان اعمال کی بنیاد پر جنت مل جائے گی۔ اگر نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تو ساری زندگی سخاوتیں کرتے رہو، ریاستیں کرتے رہو، ساری زندگی روزے رکھتے رہو، ساری زندگی سخاوتیں کرتے رہو، اگر نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تو جنت تمہیں حاصل ہو سکتی نہیں۔ یہ جنت کلمہ طیبہ کے سلے میں اللہ نے عطا فرمانی ہے، اور ہر مسلمان کو اللہ نے عطا فرمانی ہے، بلا تفریق عقیدہ و فرقہ، بلا تفریق عقیدہ و فرقہ۔ میرے حضور نے چاہتا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، میرے حضور نے چاہتا ہے جس نے ایک مرتبہ زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب پڑھ لیا تو اللہ نے اور اسی کلمے کی بنیاد پر اس کی موت واقعہ ہوئی، اللہ جنت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ بلا تفریق، میرے الفاظ پھر میں دوہرا رہا ہوں، میرے الفاظ کیا ہیں؟ بلا تفریق عقیدہ و فرقہ، جس کا اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہے، نبی پاک کی رسالت پر ایمان ہے، وہ کسی بھی فرقے سے ہو بالآخر وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں جنتی فرقہ وہ فرقہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، میرے حضور نے چاہتا ہے جنتی فرقہ وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابی ہیں۔ سب سے پہلے ترتیب خلافت بھی وہی ہے اور ترتیب ولایت بھی وہی ہے۔ سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک، مسلم شریف کی حدیث پاک، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میرا دل محبت میری نے کہا کہ آج میں سارا دن حضور کے ساتھ گزاروں گا،
کہتے ہیں پتہ کرتے کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ حضور بیر انیس پہ تشریف لے گئے ہیں. ایک مدینہ طیبہ میں ایک باغ ہے جس کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام بیر انیس ہے. تو حضور بیر انیس میں تشریف لے گئے ہیں. تو کہتے ہیں میں حضور کی دربانی پر بیٹھ گیا. پھر کسی آنے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا. دو روایات ہیں کہ حضور نے پوچھا کون ہے تو اس نے آنے والے نے بتایا کہ میں ابو بکر ہوں. اور ایک روایت یہ ہے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, میرے حضور نے ارشاد فرمایا آنے والے کو دروازہ بھی آنے والے کے لیے کھول دو اور جنت کی بشارت بھی دینا. سبحان اللہ. میں نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق ہے. پھر دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا, پھر وہی الفاظ. پھر میں نے دیکھا حضرت فاروق اعظم آئے ہیں, پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا. پھر حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں پھر تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, آنے والے کو آنے کی اجازت بھی دے دو, جنت کی بشارت بھی دے. اور اب بخاری شریف کی یہ ترتیب ایسے ہی نہیں چلتی. ترتیب کی بات کرتا ہوں, اب تبھی تو میں نے محدثین کی طرف ہونا ہے, فقہاء کرام کی طرف ہونا ہے, صرف آپ کے علم میں اضافے کے لیے بات کرتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ راویہ ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں ایک دن نبی پاک کا شانہ اقدس میں آپ آرام فرما ہے, آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے, پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے. حضرت ابو بکر پہلے کون آتا ہے, پہلے کون آتا ہے, بولو ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر آتے ہیں, اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں, حضور ان کے مسئلے کا حل کرتے ہیں. پھر کون آتا ہے, حضرت عمر, وہ مسئلہ پیش کرتے ہیں. یہی ترتیب خلافت ہے. حضور اپنے ساتھ اور حضرات صحابہ اکرام حضور کی حیات طیبہ میں جب بھی افضلیت کا ذکر آتا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر کا ذکر آتا, پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا, پھر حضرت عثمان غنی, پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا. یہی ترتیب خلافت ہے اور یہی ترتیب ولایت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو اللہ کے نبی سیدھے ہو کر بیٹھ جائے, کپڑا ٹھیک کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ پہلے دو احباب تشریف لائے تھے تو آپ نے ان کے لیے تمام نہیں فرمایا, تو میرے حضور نے کیا فرمایا, کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں, کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس کی حیا اللہ کو فرشتے بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہی ترتیب خلافت ہے اور یہی ترتیب ولایت ہے. پھر اس اہل سنت کی اور تمام مکاتب فکر سوائے ایک گروپ کے جو سب سے حدیث کی فقہ, سب سے حدیث کی سکہ کتاب ہے وہ ہے بخاری شریف. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں لیکن اپنا میرا ہمیشہ سے یہ اصول ہے کسی کے عقیدے کو نہ چھیڑو لیکن اپنا عقیدہ بھی نہ چھوڑو. کسی کو چھیڑو نہیں, اپنا عقیدہ چھوڑو بھی نہیں. بخاری شریف انبیاء کے بعد جب فضائل کا ذکر آتا ہے تو انبیاء کے بعد, اب بخاری شریف کی ترتیب بتا رہا ہوں, ذہن میں رکھنا اور ہر جگہ بیان کر سکتے ہو. بخاری شریف میں انبیاء کے بعد جس شخص کی فضیلت کا ذکر ہے, بخاری شریف ترتیب ابواب دیکھ لو, فضائل صحابہ دیکھ لو. بخاری شریف میں انبیاء کے بعد امام بخاری نے سب سے پہلے جس ہستی کا ذکر کیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے, پھر حضرت فاروق اعظم ہے, پھر حضرت عثمان غنی ہے, پھر حضرت علی شیر خدا ہے. محدثین سے ہم آگے گزر کے آگے. اور پھر پہلے بخاری کے بعد جس محدث کا درجہ ہے وہ حضرت امام مسلم. حضرت امام مسلم نے انبیاء کے بعد فضائل میں جس ہستی کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے, انبیاء کے بعد جس کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے.
نہیں تو کتابیں کھول کر دیکھ لو. پھر فاروق اعظم کی ذات ہے, پھر عثمان غنی کی ذات ہے, پھر علی شیر خدا کی ذات ہے. اب صحائف ستہ کی تیسری کتاب جو سب سے سکھا ہے, جامعہ ترمذی, جامعہ امام ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ نے فضائل صحابہ میں جب سب سے پہلے جس صحابی کا ذکر کیا ہے, سب بولو وہ حضرت ابوبکر صدیق, پھر حضرت فاروق اعظم کا ذکر, پھر حضرت عثمان غنی, پھر حضرت علی شیر خدا, اور صحائف ستہ میں ایسے ہی ترتیب ہے. پھر جب تابعین کا دور آیا, تابعین میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ سب سے امت میں سب سے پہلی ہستی جو فضیلت رکھتی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے. یہ عقیدہ کہاں سے چلا ہے؟ صحابہ کے بعد تابعین, تابعین کے بعد تبع تابعین, اس کے بعد علماء امت, سارے علماء امت باستثناء چند کہ امت میں نبی کے بعد تمام انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ کون ہے؟ ابوبکر صدیق, پھر ان کے بعد حضرت عمر, ان کے بعد حضرت عثمان, اور ان کے بعد حضرت علی. میرے لیے سب ہی قابل احترام ہیں, آپ سب کے لیے بھی سب قابل احترام ہیں, لیکن جو چوتھے نمبر والے کو پہلے نمبر پہ لے آئے ہم اسے کبھی قبول نہیں. پھر حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری وہ داتا ہے جس جو لاہور کا شہر کا ذکر آئے نا تو کہتے ہیں داتا کی نگری, داتا کی نگری. داتا حضرت داتا نے انبیاء کے بعد حضرت داتا نے جب فضیلت صحابہ کا ذکر کیا نا, کشف المجوب اٹھا کر دیکھ لو, حضرت داتا نے جب فضائل صحابہ کا ذکر کیا سب سے پہلے کس ہستی کا ذکر کیا؟ حضرت ابوبکر. ان کے بعد کس ہستی کا ذکر کیا؟ حضرت عمر. ان کے بعد کس ہستی کا ذکر کیا؟ حضرت عثمان, پھر ان کے بعد حضرت علی. تو جب متفق ہے, آج کا کوئی ان پڑھ نعت خان, میرے الفاظ پر ان پڑھ نعت خان جس نے نہ قرآن پڑھا ہے, نہ حدیث پڑھی ہے, نہ فقہ پڑھی ہے, نہ تفسیر پڑھی ہے, ایسے ہی اپنی مرضی علی 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 فضول معاملات کرنے لگے, ہم اس کی بات کبھی بھی نہیں مانیں گے. کوئی جاہل پیر اٹھ کر کسی کو چھوٹے کو بڑے کا درجہ دے, ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے. کوئی بکاؤ مولوی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دین کا بیڑا غرق ان بکاؤ مولویوں نے کیا ہے. دین کا بیڑا غرق کر کوئی بکاؤ مولوی پیسے لے کر یا ویزے کے لالچ میں, ایسا بھی ہوتا ہے ویزا مل جائے گا, یو کے کا ویزا مل جائے گا, یا گدی تیری مضبوط کر دے گا, یا وزارت مل جائے گی. کوئی بکاؤ مولوی جو چوتھے نمبر والا ہے اس کو پہلے نمبر پر لے آئے گا تو ہم کبھی بھی اس کی بات نہیں. دعا ہے کہ یا الہ العالمین حق بات بیان کرنے, سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. وما علیہ